حضرات جناب میثم تمار، یہ مودت کیا ہے؟ کون تھا جناب میثم تمار؟ سن رکھا آپ لوگوں نے؟ تمار کہتے ہیں تمر فروش، یعنی کھجور بیچنے والے۔ کیا گودام تھا؟ بہت بڑی کوئی فیکٹری تھی؟ بہت سادہ سے آدمی ٹھیلا لگاتے تھے، وہ بھی زمین پہ کھجور بیچنے کے لیے۔ لیکن اکثر اوقات دیکھا گیا کہ کوفے میں مومن پوچھ رہے ہیں میثم تمار کو تو نہیں دیکھا تم نے؟ نہیں ہے میرے ساتھ، اکثر پوچھتے تھے میثم تمار کو تو نہیں دیکھا؟ میثم تمار کو، کہا یہ علی وہیں ہوں گے مسجد کوفہ کے باہر جہاں کھجور بیچتے ہیں، وہ مولا کائنات۔ جب عام افراد کو پتا، مولا کو نہیں پتا ہوگا، ویسے ظواہر سے بھی پتا، اور ویسے بھی مولا کائنات ہے، جانتے تھے۔ کیوں پوچھ رہے تھے؟ پوچھ کے اظہار فرما رہے تھے، دیکھو مجھے میثم سے کتنی محبت ہے۔ جب کسی نے پوچھا کہ مولا کیسے پتا چلے کس کو آپ سے کتنی محبت ہے؟ کہ بڑا آسان ہے۔ کہ مولا کیسے؟ دوسرے کے دل کا ہمیں کیا پتا؟ کہ نہیں، دوسرے کے دل کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنے دل کو دیکھ لو۔ جتنی تم اس سے محبت کرتے ہو، کم از کم وہ بھی اتنی ہی تم سے محبت کرتا۔ ضرورت ہی نہیں ہے دوسرے کے دل کو دیکھنے کی، اپنے دل کو دیکھو۔ اب جناب میثم تمار اتنے اگر عاشق تھے، اب دیکھیں مولا کتنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، جو مثال میں دینا چاہ رہا ہوں۔ اب کوفے میں پوچھتے پھر رہے ہیں کہ میثم تمار کو تو نہیں دیکھا؟ میثم تمار، میثم تمار، بے انتہا، اور کون بہت سادگی تھی جناب میثم تمار میں، لیکن عاشق تھے امیر المومنین کے۔ جہاں مولا کا پسینہ گرتا تھا وہاں خون دینے کے لیے تیار ہوتے تھے، اس حد تک عشق۔ کیا کہا جناب میثم تمار؟ صرف ایک مرتبہ ایک واقعہ اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا مولا ذرا کچھ دیر کے لیے میری جگہ پہ بیٹھیں کھجوریں بیچنے کے لیے، میں ذرا ضروری کام سے جانا چاہتا ہوں۔ ایک تو مولا کائنات، امام المتقین، اور ظاہری خلافت بھی تھی۔ اب کوئی حاکم ہو، کوئی اسلامی دنیا کا کوئی خلیفہ ہو، اور اسے کوئی کہہ دے، خلیفہ تو کیا حاکم ہم سے کسی سے کہہ دے، لیکن امیر المومنین کی عظمتوں پہ میری لا کر ہوئے قربان۔ مولا کیا عظمت ہے آپ کی! یہ نہیں کہتے میثم تمار تمہیں نہیں معلوم میں تمہارا امام ہوں، تمہارا مولا ہوں، خلیفۃ المسلمین ہوں، حکومت ہے، کچھ نہیں کہا میثم جلدی جانا جلدی آنا، لیکن ساتھ ساتھ ادب بھی سکھاتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ سادگی تھی ساتھ میں، بہت مؤدب انداز سے کہا جلدی میثم جلدی جانا جلدی جانا۔ جناب میثم تمار چلے، مولا امیر المومنین بیٹھ گئے۔ اب وہاں سے ایک منافق گزر رہا تھا، کوفے میں کمی نہیں تھی، پہنچ رہے ہیں حضرات، وہ آیا، اس نے کہا کہ علی نے کبھی کھجور تو بیچے نہیں۔ وہ اس نے سمجھا کہ میں دھوکہ دے لوں گا۔ کہا یا علی ایک درہم میں کتنے کھجور آتے ہیں؟ مولا نے کہا اب تک تو کتنے لیتا رہا ہے؟ اب اس نے جتنا وزن بنتا تھا کہا اتنا وزن بنتا ہے اتنا ہمیشہ لیتا رہا ہوں۔ کہا ایک درہم یہاں رکھ، کھجور تو لے جا۔ اچھا اس کے پاس تھا کھوٹا سکہ، میں کہوں گا خود ہی کھوٹا سکہ تھا۔ اس نے بڑی کوشش کی، اس نے کہا یا علی یہ اب چھپا کے، اس نے کہا کہ یا علی ایک درہم میں، کہا رکھ سکہ وہاں پہ رکھ دے، کھجور تول کے لے جا۔ اس نے چھپا کے کپڑے کے نیچے رکھا۔ اب وہ سمجھ رہا کہ چھپا کے رکھوں گا مولا کو کیا پتا چلے گا، پتہ نہیں کس چیز کا تجربہ کر کے آیا ہوا ہوگا۔ اب اس نے وہ سکہ رکھا، کھجور تولے اور گھر چلنے لگا۔ اچھا اب اس کی جو زوجہ تھی وہ انتہائی مومنہ خاتون، ایسا تاریخ میں بہت ہوا کہ جناب آسیہ کو فرعون نصیب ہوا، بعد میں بھی سب جگہ تطبیق کرتے جائیے گا حضرات۔ تو اب اس نے سوچا، کہا کہ بھئی جا کے بیوی کو کہوں گا اور مولا کو مان، ہمیشہ مولا مولا کہتی رہتی ہے، تو جا کے بتاؤں گا۔ اچھا جن کی کہیں نہیں نہ چلتی دنیا میں، وہ گھر جا کے بڑی شیخیاں بگاڑتے ہیں۔ اب پورے رس سے سوچتا ہوا آ رہا کہ میں یہ کہوں گا وہ کہوں گا، علی کو اور مان۔ یہ گھر پہنچا، کہا کہ اور مان علی کو، وہ بھی بہت کٹر قسم کی مومنہ تھی۔ اب جو اردو حضرات جانتے ہیں وہ سمجھ گئے کہ صلاح سے اس کے ایمان کے اندر کہیں زلزلہ آنے والا نہیں تھا۔ کہا کیوں، کیا بات ہے؟ تعجب شوہر پہ کیا، مولا نے پہ نہیں؟ کہا کیوں کیا بات ہے؟ کہا کہ میں تیرے مولا کو دھوکہ دے کے آ رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا کیا کیا؟ کہ ایک کھوٹا سکہ تھا، کہیں اور تو چلنے والا نہیں تھا، میں نے علی بن ابی طالب سے اس سے کھجور خرید لی ہیں، کہا ذرا کھا کے دیکھ۔
جیسے کہا کھا کے دیکھ، اس نے کہا کیوں؟ کہہ رہا کھا. اس نے کھجور نکالا، کہہ کرنے لگا. اس نے کہا ایک کھوٹا سکہ تھا، کہیں چلا لیتا، یہ زہریلے کھجور کیا کروں گا؟ ادھر جناب میسم تمار پہنچے، کہا مولا میرے پیچھے کوئی سودا بھی کیا؟ سادگی اتنی ہے لیکن مولا کے عاشق ہیں. جب وہ عاشق ہے تو ہم ان کے عاشق ہیں. کہا مولا میرے پیچھے کوئی سودا کیا؟ مولا نے کہا ہاں وہاں سکہ رکھا. جناب میسم تمار نے کہا مولا ایک سودا کیا، وہ بھی کھوٹے سکے کا؟ کہا میسم منتظر رہو، ابھی ایمان میں اضافہ ہو جائے گا. اتنے میں وہ آدمی واپس آ گیا. کہا یا علی یہ کھجور زہریلے ہیں. مولا نے کہا تیرا سکہ کیسا تھا؟ بس جیسے کہا نا سکہ کیسا تھا، اس نے کہا آپ نے دیکھ لیا تھا؟ مولا نے کہا جو دیکھ کے بتایا وہ علی نہیں. کہا کہ اپنا سکہ واپس لے جا، کھجوریں واپس ڈال دے. اس نے سکہ لیا، کھجور ڈالنے لگا. جناب میسم تمار نے کہا رک جا، یہ زہریلے کھجور یہاں نہ رکھ، الگ رکھ. مولا نے کہا میسم پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا. میسم یہ جب تک اس کے پاس ہے تب تک زہریلے ہیں، جب یہاں واپس آئیں گے دوبارہ پہلے جیسے ہو جائیں گے. بات کرنے کے لیے جب بھی زبانیں کھولیں، اپنے کردار کو میزان عمل پر تولیں. لاکھ ہم خود کو غلام در حیدر بولیں، بات جب ہے کہ ہمیں دیکھ کے بولیں حیدر